نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے. یعنی اب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زوجہ کو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے تاکہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں وہ سب اس کے پاس آ کر اپنے کارنامے بتاتے ہیں. پہلے تو سب کو روانہ کرتا ہے کہ جا کے فتنے پھیلاؤ، اور اس میں سے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ اس شیطان کا، ابلیس کا مقرب ہوتا ہے. اب جب اس کے چیلے اپنے کارنامے اس کے پاس آ کر ذکر کرتے ہیں تو کوئی ایک چیلا یہ کہتا ہے، کوئی ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے کارنامہ کیا، میں نے فلاں جگہ پہ یہ فتنہ پھیلایا. تو ابلیس اس کو جواب دیتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اتنے میں ایک اور شیطان یہ کہتا ہے، ایک اور جو اس کا چیلا ہوتا ہے وہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک زوجین کے پیچھے لگا رہا جب تک کہ ان کے درمیان جدائی نہ ہو گئی. تو پھر شیطان اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان بھی جس طریقے سے نکاح کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، طلاق کے بعد اور جدائی کے بعد وہ اتنی ہی خوشیاں مناتا ہے، کیونکہ اس کو ایک موقع مل جاتا ہے، ایک ہتھیار مل جاتا ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو بہکا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ دونوں اس بات کا ضرور لحاظ کریں کہ آپس میں بعض اوقات تلخی ہو جاتی ہے، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں. اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو دوسروں سے ذکر نہ کریں اور دوسروں کو اپنے آپس کے معاملات کے اندر انوالو نہ ہونے دیں. اگر ہم آپس کے جھگڑوں کو دوسروں سے ذکر کریں گے، جیسے بعض اوقات مرد جو ہے وہ اپنی ماں سے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری زوجہ تو یہ کرتی ہے، گھر میں کھانا نہیں پکاتی، بستر اس کا صحیح سے نہیں رکھا ہوا ہوتا، گھر کے اندر چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ ساس کہیں نہ کہیں اپنی بہو کو بہو ہی سمجھتی ہے، چاہے وہ اپنے طرف سے لاکھ یہ ظاہر کر چکی ہو کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن بہرحال بہو بہو ہوتی ہے. وہ پھر ساس فوراً شوہر کے ذہن میں ڈالتی ہے کہ ہمارے تو دیکھو ایسے سگڑ خاندان کی عورتیں تھیں، ہمارے گھر کے اندر تو ساری صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا، ہمارے یہاں پہ تو ماحول میں یہ چیزیں نہیں سمجھی جاتی، تم اس کو فوراً چھوڑ دو. اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ ایک لاوا بنتی ہیں اور پھر جدائی بن جاتی ہے. اگر شوہر اپنی زوجہ کو خود نرمی کے ساتھ سمجھانا شروع کرے اور کوشش کرتا رہے، سمجھاتا رہے، محبت کا اظہار کرتا رہے، خود ساتھ دے دے گھر کی چیزوں کو سمیٹنے میں، تو یہ چیزیں بعض اوقات سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر شوہر اس چھوٹی سی بات کو اپنے گھر والوں کے سامنے ذکر کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی والدہ پھر اس کو بھڑکائے گی. اسی طریقے سے بعض اوقات زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کی کچھ نیگیٹو چیزیں اپنے والدین کے سامنے ذکر کرتی ہے، اپنے میکے میں ذکر کرتی ہے. اگر شوہر نے کوئی تلخ کلامی کر دی تو فوراً جا کے اپنی ماں کو بتا دیا، اپنے والد صاحب کو بتا دیا. تو بعض تو والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو زوجہ کو یا اپنی بیٹی کو فوراً سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا جیسا بھی ہے تمہیں گزارا کرنا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں. لیکن بعض اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی فکر نہیں کرو، اگر تمہیں ساتھ نہیں رہنا تو پھر ہم بات کر لیں گے، اور پھر وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں اور آپس کے درمیان جدائی ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات باپ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ گھر پر آ کر بیٹھ جاؤ، خود ہی سیدھا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بعض اوقات جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. تو جب تک زوجین اپنے درمیان خود کسی کو انوالو نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ اپنے سگے والدین ہوں، اگر انوالو نہیں ہونے دیں گے تو ان کی زندگی بہت اچھے طریقے سے آگے چل سکتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر اگر ہر ایک اپنی اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لے، زوجہ کی وجہ سے اگر جھگڑا ہوا ہو، زوجہ اس کی اپنی غلطی تسلیم کر شوہر سے بات کر لے اور شوہر فوراً اس کو معاف کر دے، شوہر کی طرف سے غلطی ہو جھگڑے کے اندر تو شوہر اپنی غلطی کا احساس کر کے فوراً زوجہ سے معافی مانگ لے اور زوجہ اس کو فوراً معاف کرے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور جھگڑوں کو بھولنے کی کوشش کریں، تو یہ زندگی جو ہے وہ آگے اچھے طریقے سے چل سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں سے ذکر کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ہمیں سامنے سے اچھا سمجھے. بعض اوقات زوجین کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھانے والے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، لیکن ہر ایک سمجھانے والا نہیں ہوتا. اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپس میں لڑواتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اب طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اسی طرح زوجین جو ہے وہ بعض اوقات کچھ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی شوہر جو ہے وہ بڑا
تلخ رویہ اس کا اختیار کیا ہوا تھا، اور جو زوجہ ہے اس نے جدائی اختیار کر لی، وہ جا کر پھر اس نے نوکری کرنا شروع کر دی، اور نوکری کرنے کے بعد وہ بڑی ترقی یافتہ ہو گئی، اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، اور اس نے جو ہے وہ زبردست دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لی۔ تو پھر زوجہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ ڈرامے میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہے، فلم میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ میں اپنے شوہر سے اگر جدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی عورت جو ہے وہ ترقی کر لیتی ہے، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ وہ ڈرامہ ہے، حقیقت جو ہے وہ اس سے جدا ہوتی ہے۔ حقیقت کے اندر جب شوہر سے جدا ہونے والی عورت جب اپنے شوہر سے جدا ہوتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات دھکے کھا رہی ہوتی ہے۔ ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ پہلے جو والدین اپنی زوجہ اپنی بیٹی کو بھڑکاتے ہیں کہ تم چھوڑ دو، بھائی بھڑکا رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو شوہر کو، وہ نکما نکھٹو ہے، پھر جیسے ہی اس بھائی کی شادی ہو جاتی ہے یا وہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ عورت رل جاتی ہے۔ بھائی کی جب شادی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ وہ بھی سامنے عورت آتی ہے، اور پھر وہ آنے والی جو ہے وہ بھائی کو بھڑکاتی ہے کہ تم نے اپنی بہن کی ذمہ داری کیوں لے کے رکھی ہوئی ہے، پھر اس بہن کو باہر نکلنا پڑتا ہے، اور جو باہر نکلنے کی جو مشکلات ہوتی ہیں کمانے کے سلسلے میں وہ اس عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں جو باہر سے جا کر وہ کما رہی ہے وہ پہلے اس کا شوہر اس کو لا کر دے رہا ہوتا ہے، پہلے شوہر کیا کیا تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے عورت کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات عورتیں یہ کرتی ہیں، اسی طریقے سے شوہر بھی بعض اوقات یہ حرکتیں کرتا ہے کہ وہ پہلی والی کے جب ڈرامے میں دیکھتا ہے کہ میں نے پہلی والی کو طلاق دے دی، اور اس ڈرامے کے اندر جب پہلی والی کو طلاق ملتی ہے تو دوسری جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جو پہلی والی کا غم بھلا دیتی ہے، تو وہ ذہن میں فوراً تصور قائم کر لیتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے وہ مجھے ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے، میں اس کو طلاق دوں گا تو دوسری مجھے بھی اچھی مل جائے گی۔ لیکن حقیقت کے اندر بعض اوقات پہلی والی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب دوسری والی آتی ہے تو وہ سر کے بال بھی اڑا دیتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی شوہر اچھا خاصا اگر وہ اس کے سر پہ بال موجود ہوں، بڑے اس کے بالوں کے فین ہوں، لیکن جب دوسری والی آتی ہے تو وہ شوہر بیچارہ پھر گنجا ہو کر گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ گھر کے اندر سکون کے لیے جو گھستا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا بلکہ بے سکونی ہوتی ہے، پھر وہ گھر کا بھی نہیں رہتا، اور چونکہ پہلی والی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو اس کا بھی نہیں رہتا۔ ماں باپ بھی بعض اوقات ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، وہی ماں باپ جو پہلے بھڑکا رہے ہوتے ہیں، تو اصل زندگی کے اندر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم ڈراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے درمیان محبت قائم کرنے کی ذمہ داری شوہر کی اور زوجہ کی اپنی ہوتی ہے، دوسروں کو اگر آپ انوالو کریں گے تو یقیناً دوسرے لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی جو جادو سیکھتے تھے وہ یہ جادو سیکھتے تھے کہ وہ زوجین کے درمیان جدائی ڈلوا دیں، اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو زوجین کے درمیان، یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ زوجین جو ہے وہ کسی سے مشورہ ہی نہ کریں، لیکن اگر بالفرض کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو اب اس مشورہ دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زوجین کو یہ سمجھائے کہ تمہیں آپس میں محبت سے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا ہے۔ یہ جو بعض اوقات آپس میں جھگڑا فساد کروانے والی جو حرکت ہوتی ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ضرور سامنے رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو زوجین کے درمیان جھگڑا کروائے۔ تو یہ جو خاندان کے اندر عورتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں، جو نند ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ میری بھابھی کو چھوڑ دے، ساس بعض اوقات اپنی بہو کے خلاف کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات لڑکی کا اپنے گھر والے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تیرا کہیں اور نکاح کروا دیں گے، وہ طلاق دلوا دیتے ہیں، شوہر کو ذلیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سارے رویے اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ آج آپ اگر زوجین کے درمیان وقتی پریشانیوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے جدائی ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں تو آپ ان کو برباد کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں بھی یہ برباد ہوں گے اور آپ بھی خود برباد ہوں گے، کیونکہ آپ نے یہ فساد ڈلوایا تھا کہ جو فساد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بطور مذمت اس مقام پر ذکر فرمایا ہے، اگر آپ اس فساد کا شکار ہوں گے تو میدان معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا۔